تمہارے ساتھ ہیں، افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیر 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 افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زندہ ہے قدم بڑھاؤ، سنیے، اگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیر 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 افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زندہ ہے قدم بڑھاؤ، سنیے، اگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیر 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 افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پنجاب کے وکلا کو میں اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 9 مہینے بہت سو کو ڈرایا اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ وکلا بھی ڈر گئے، کیونکہ وکلا زندہ ہے قدم بڑھاؤ، سنیے، اگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیر 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 افضل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 9 مئی کے بعد چھوٹے شہروں میں، لاہور کی بات نہیں ہے، آپ کی بار کی تو ہم عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے لیے ایک ضرب المثل ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بار، تحصیل بار، ٹاؤن بار، اضلاع کی باروں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے پتا ہے، پورے پاکستان میں پھر رہا ہوں، باریں کڑی ہوتی، جو لوگوں کے گھروں میں یہ پولیس والے گھستے تھے، جو اٹھائے جاتے تھے، جو اغوا برائے بیان ہوتے تھے، ان کا تدارک ہو سکتا تھا۔ بار امین ہے لوگوں کے حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا باروں کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے اضلاع میں، ڈویژنوں میں باروں نے وہ فرائض انجام نہیں دیے۔ آج وکلا یہ احساس کر لے، یہ جنگ جو خان کی جنگ ہے، یہ رول آف لا کی جنگ ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اگر کالے کوٹ نے اس کا تدارک نہیں کیا تو لوگ فیصلوں کے لیے، مقدموں کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے جا کے پکڑنا ہے کسی اے سی کو، کسی ڈی ایس پی کو، کسی میجر کو، ادھر ہی فیصلے ہوں گے۔ یہ جو عدالتی نظام آپ کا بن چکا ہے، کل سیفر کیس میں جو مذاق ہوا، وہی جج ابو الاسناد ذوالقرنین، جن کو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ کے تمام ٹرائل کے پروسیس کو ہم کالعدم کرتے ہیں۔ کیوں کالعدم کرتے ہیں؟ 352 ضابط فوجداری کی خلاف ورزی ہے، وینیو سیکشن 19 کے تحت ضابطہ فوجداری کے کسی حکومت نے مقرر نہیں کیا۔ جیل کے آرڈر لامینیشن نہیں کر سکتی ہے کوئی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ ملزم کی رضا نہیں ہے، ایکسس کسی کی نہیں ہے، تو لہذا وہ تمام پروسیس انڈو ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جج اس فیصلے کے باوجود اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے، وہی جیل۔ ہماری رضا نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ قید میں ہیں، کیمرے کی آنکھ سے دور ہے۔ آپ آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ کو کہاں پہ فلفل کریں گے جو اس فیصلے کی بنیاد بنا ہے؟ ہمارا عدالتی نظام، کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ 1:4 کے ریشو سے، 1:5 کے ریشو سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، ذرا سن لیں میرے وکیل بھائیوں، کہ جو پوری لیجسلیشن آرمی ایکٹ کی 1D اور 2C جو انہوں نے کی اور کہا کہ جی ملٹری ٹریبیونلز سویلین کے ٹرائل کر سکتے ہیں، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ کے بینچ نے۔ اب انٹرم آرڈر آتا ہے، سردار صاحب ہیڈ کر رہے ہیں کہ جی انٹرم ریلیف یہ ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جاری رکھے جائیں، فیصلہ نہ دیں۔ یعنی آپ نے انٹرم ریلیف کے ذریعے پورے فیصلے کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کیوں کر آپ نے جب 21ویں آئینی ترمیم متعارف کرائی تو اس کے پیچھے کنسپٹ یہی تھا کہ آئین آرٹیکل 8 کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور سویلین
کہ فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینشن کی کنسپٹ نہیں دیتا ہے. ملٹری کورٹ نامنظور ملٹری کورٹ نامنظور ملٹری کورٹ نامنظور ملٹری کورٹ یہ سب ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور. ہم ملٹری ٹریبیونل میں گئے, لیفٹیننٹ کرنل سربراہی کرتا ہے, سویلین کھڑے ہیں. سپریم کورٹ نے کل کے فیصلے سے اپنے عدالتی نظام پہ عدم اعتماد کر دیا. آپ نے بتا دیا سینکڑوں میل یہ آپ کی عدلیہ کبھی اس قابل نہیں ہے کہ ایسے مقدمات کی سماعت کر سکے. اور میں وکیل ہوں, ساری زندگی civilian پریکٹس کی ہے, وہ کیا ہے, کسی ایک پہ کرنے کی دعویٰ میں سمجھ نہیں ہے. آتے ہیں. 25 تمام کیسز میں میں 25 ہمارے کارکن شہید ہوئے, 100 ہمارے کارکنوں کو گولیاں لگی, 4 ہمارے کارکن تاحیات جو ہیں وہ معذور ہو گئے, اور ٹرائل آپ